السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب آفیشیل چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر اپنے ہونے کا احساس دلائیے۔ گزشتہ ویڈیو سے قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے، جو آج کی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ ان آیات میں تخلیق انسانی کو لے کر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے اعتراض کیا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، جو فسادات کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو تم نہیں جانتے، صرف میں جانتا ہوں۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ علم تھا۔ علم کی وجہ سے ہی انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی دونوں طرح کی خصلت پیدا فرمائی، دونوں طرح کی صورتحال بتا کر جو اس کو اختیار دے دیا، اب وہ چاہے جس کو چاہے اختیار کرے، اور انجام کا ذمہ دار پھر وہی ہوگا۔ انسان کو پہلے جنت میں رکھا گیا، اپنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، بلا روک ٹوک کھانے پینے کی ہر طرح کی نعمت اس کو دی۔ پھر آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی وجہ سے، تو جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اسی درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیج دیا۔ اصل مقصد زمین پر بھیجنا اور پھر اس جگہ کی جہاں سے انسان کو نکالا گیا تھا، اس جگہ کی تڑپ پیدا کرنا تھا کہ ہمیں اگر اس جگہ دوبارہ جانا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رستہ ہے کہ میری ہدایت کا، میری کامیابی کا، میرے ساتھ شرک نہ کرنے کا، یہ رستہ ہوگا جو تمہیں اس طرف لے کر جائے گا، اور اگر یہ رستہ نہیں اپناؤ گے تو دوزخ سے جاؤ گے، تم دوزخ میں جاؤ گے اور بہشت سے کبھی قابل نہیں رہو گے۔ فرشتوں کے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ بہشت بدی سے نکل جا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسری آیات میں، دوسری صورت میں جن آیات میں پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، یعنی انسان سے افضل ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدایا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم مردود ہے، بہشت بری سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت پرستی رہے گی، اور تو اور جن لوگوں کو تو گمراہ کرے گا سب جہنم میں جاؤ گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ خطا سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا، تو انہوں نے کئی برس تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں ان کا ذکر کیا گیا، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہیں پہ رہو تم سب، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، یعنی اولاد آدم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، تو وہ اس کی پیروی کریں۔ جو شخص ان کی پیروی کرے گا اس کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا، اور جو ان آیات کا انکار کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ تو آئیے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا میں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
تقسما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔